آپ کے اگر روٹس لگتے ہیں, آپ کو اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں, آپ اپنی سیکیورٹی کا کوئی نہ کوئی دوسرا انتظام کر لے. آپ کی پولیس پہلے بہت کم ہے اپنی شہریوں کی, اپنے گھروں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رزینہ خلجی ہے, میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, اور آج ہم یہاں جس مسئلے پہ بات کرنے آئے ہیں وہ 2 مسنگ بچوں کا مسئلہ ہے. شاید سننے میں آپ کو یہ کوئی بہت عجیب, بہت انوکھی یا کوئی پہلی دفعہ اس طرح کی واردات نہ لگ رہی ہو, مگر یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. کیونکہ جب ایک بچہ مسنگ ہوتا ہے, وہ 1 دن بعد 2 دن بعد گھر واپس آ جاتا ہے, یا صبح جاتا ہے رات تک گھر واپس آ جاتا ہے, اس کو تو ہم نارمل لے لیتے ہیں. لیکن اگر ایک بچہ مسنگ ہے اور ولنگلی اپنے گھر سے باہر گیا ہے, اگر ہم اس چیز کو ایز ایڈلٹ تھوڑا سا ریئلائز کریں, بڑا ہونے کے ناطے اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں بھی کوئٹہ کے 5 ایسے بچے تھے جو ٹین ایجرز تھے, جو اے لیولز کے اسٹوڈنٹ تھے, جو بہت ویل ایجوکیٹڈ تھے, بڑے اچھے ایجوکیشن سسٹمز میں تھے, اور اپنی مرضی سے اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کون سے ایسے عناصر ہیں, کون سے ایسے ادارے ہیں, کون سی ایسی آن لائن ایکسپلوٹیشن چل رہی ہے جو ہمارے بچوں کا اتنے برے طریقے سے برین واش کر لیتی ہے کہ وہ اپنا محفوظ گھر, اپنے ماں باپ, اپنے رشتہ دار, اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سب کچھ چھوڑ کر کسی انجان راستے کی طرف نکل پڑتے ہیں. یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. ٹائم ٹو ٹائم ہمارے پاس اس طرح کی نیوز آتی رہتی ہے کہ بچے مسنگ ہیں, بچے مسنگ ہیں. اب ان 2 بچوں کی بات اگر ہم کرتے ہیں, اس میں سے بڑے بچے کا نام سبحان ہے اور اس کو پیار سے جہانگیر بھی کہتے ہیں. دوسرے بچے کا نام جہان زیب ہے. بڑے بچے کی عمر 13 سال اور دوسرے بچے کی عمر 12 سال, اور یہ دونوں بچے اسکول گوئنگ ہیں, مطلب سمجھدار بچے ہیں. اور گھر سے, گھر والوں کے مطابق, ان کے والد کے مطابق, ان بچوں کو کسی نے مارا پیٹا نہیں ہے, کسی نے ڈرایا نہیں ہے, یہ اپنی مرضی سے نکلیں. یہاں پر یہ ہمارے پاس مزید ایک خطرناک سچویشن ہوتی ہے کہ ان بچوں کی برین واشنگ آخر کہاں پہ ہو رہی ہے, کون سی چیز ان کو اتنا بڑا لالچ دے رہی ہے, یا آسرا دے رہی ہے, یا ان کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہی ہے کہ اپنے گھر کو, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے بچے کو, چھوٹے بھائی کو ہاتھ سے پکڑ کے آرام سے گھر سے باہر چلے گئے. اور ان کو اپنے والد کا کانٹیکٹ نمبر بھی یاد ہے. یہ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ بچے ہیں, تو ان کے اپنے گھر کا ایڈریس بھی اچھی طرح سے معلوم ہے. اس کے باوجود 13 سپٹمبر کو یہ بچے دوپہر 1 بجے گھر سے باہر نکلے ہیں, اور آج تک انہوں نے اپنے فیملی سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یا تو بچے جہاں سے وہ برین واشڈ ہوئے ہیں, ایکسپلائٹ ہوئے ہیں, ٹوٹلی ان کی گرپ میں ہیں اور اپنے پیرنٹ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھ رہے, یا پھر وہ اتنے ڈرائے دھمکائے جا چکے ہیں, یا ان کو اتنا اس وقت ڈپرائیو کیا جا چکا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ رسپانسبل سٹیزنز ہونے کے ناطے اس میڈیا کے تھرو میرا آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کو روڈ سائڈ پہ بچے نظر آتے ہیں جن کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہوتا, ان کو لفٹ دیتے ہوئے ضرور یاد رکھیے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جانا چاہ رہے ہیں, کیوں جانا چاہ رہے ہیں. تھوڑے سے بنیادی سوالات کر کے آپ کسی کے بچے کو ایکسپلائٹ ہونے سے, اغوا ہونے سے, یا غلط ڈائریکشن میں جانے سے بچا سکتے ہیں. اب بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو پولیس نے نکالی ہے اس کے مطابق یہ بچے قلعہ گل محمد کی طرف مین ایئرپورٹ روڈ پہ بھاگتے ہوئے لاسٹ ٹائم نظر آئے ہیں. ان کی لوکیشن 13 سپٹمبر 1:35 کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہی ہے, یہ قلعہ گل محمد کی طرف مین ایئرپورٹ روڈ پہ دیکھے گئے ہیں. اس کے بعد یہ بچے نظر نہیں آئے. اس کا مطلب کسی نہ کسی نے ان کو لفٹ دی ہے اور کہیں نہ کہیں پہ ان کو ڈراپ کر دیا ہے. تو اگر اس میڈیا کے تھرو ہمارا میسج آپ تک پہنچ رہا ہے, آپ نے ان کو دیکھا ہے یا آپ نے ان کو کہیں تک ڈراپ کر دیا ہے, تو پلیز ان کی فیملی کے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کریں. پولیس میں ہم ان کی ایف آئی آر کروا چکے ہیں. پولیس ہمارے ساتھ پوری طرح سے کوآپریٹ کر رہی ہے. ایف آئی اے میں بھی کیس رپورٹ ہو چکا ہے. لیکن میرے خیال میں جب تک ہم سب آپس میں مل کر اس چیز پہ کام نہیں کریں گے, صرف والدین یا صرف پولیس جو ہیں وہ اس میں اتنا زیادہ امپروومنٹ ہمیں شو نہیں کر سکتے.
تو تمام سٹیزنز کی اس مد میں یہ ریسپانسبلٹی آتی ہے کہ ایک تو ہم نے ان کے والد سے بھی بہت زیادہ پوچھ گچھ کی کہ آپ کے بچے سیل فون کتنا یوز کرتے ہیں, اس میں کون کون سے سوشل میڈیا سائٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ سارے پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, سب کو سیل فون کا سیف استعمال کرنا نہیں آتا, تو ایسے آن لائن ایکسپلائٹیشن کے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں جس میں ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے, برین واش بھی کیا جا رہا ہے, مس یوز بھی کیا جا رہا ہے. تو ہماری اپنی سائبر کرائم اور FIA سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کا تھوڑا سا سیریس نوٹس لیں. 2 بچے یعنی کہ 2 انسانی زندگیاں اور ایک شخص کے 2 بڑے بچے, گروئنگ بچے, 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے, وہ ابھی تک اپنے گھر واپس نہیں پہنچے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے صرف یہ ایک نیوز ہو سکتی ہے, لیکن اس فیملی کے لیے یہ قیامت کی گھڑیاں ہیں جو نہیں گزر رہی. کل کو خدا نہ خواستہ یہی پرابلم, یہی مصیبت ہمارے گھروں تک, ہمارے اپنوں تک بھی پہنچ سکتی ہے. تو پلیز اس چیز میں آپ نے اس چیز کا اسٹرکٹ نوٹس لینا ہے. سائبر کرائم نے اور FIA نے اس چیز میں بہت زیادہ تعاون کرنا ہے. اور اگر آپ کے کوئٹہ سٹی کے 2 گرون اپ بچے کسی سے برین واش ہو کے, ایکسپلائٹ ہو کے, کوئی ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے, مس یوز کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہے, اور وہ آپ کے بچے کو اتنا انکریج کر رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے اور دوبارہ وہ اپنے والدین سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں, تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان تمام چیزوں پہ ایک پراپر لک رکھنا. اور ابھی بھی اگر آپ چاہیں تو ان کے فیملی کے کانٹیکٹ نمبرز اور بچے جہاں جہاں پہ پائے گئے ہیں ان تمام ایریاز کو سرچ کر کے, سرویلنس کر کے, کسی بھی وے میں آپ ان بچوں کی لوکیشن انشاءاللہ جلد از جلد آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سیکنڈ, یہاں پہ میں پولیس کو اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا. انہوں نے FIR بھی درج کی اور اس کے فوراً بعد انہوں نے انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ کی, اور آج وہ بچے کے والد کو اپنے ساتھ لے کے گئے, CCTV فوٹیج وغیرہ بھی دکھائی. لیکن پولیس کا بھی, جہاں تک میرا پولیس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, ہم جا کے کیسز وغیرہ رپورٹ کراتے ہیں, ایکسٹریملی لمیٹڈ ہوتے ہیں. ان کو اتنا اوور برڈن کیا ہوا ہے, سوری ٹو سے اس پریس کانفرنس میں اگر میں یہ بات کہوں کہ پولیس کو چوکیداری کا کام بہت زیادہ دیا ہوا ہے, تو وہ اپنی مین رسپانسبلٹیز سے دور ہوتے ہیں. ان کو کہیں پہ اگر روٹ لگتا ہے تو آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے وہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی پہ آ جاتی ہے, تو عام بندہ جو ہے وہ خوار ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پولیس کو پولیس کا ہی کام کرنے دیں, ان کو یہ چوکیداری والی رسپانسبلٹیز نہ اسائن کریں. آپ کے اگر روٹس لگتے ہیں, آپ کو اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں, آپ اپنی سیکیورٹی کا کوئی نہ کوئی دوسرا انتظام کر لے. آپ کی پولیس پہلے بہت کم ہے اپنی شہریوں کی, اپنے گھروں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے. کیونکہ جب ہم پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں, ایسے چوز کہاں ہیں بھائی, وہ گشت پہ گئے ہوئے ہیں, وہ فلانے ایریا میں گئے ہوئے, فلانا روٹ لگا ہوا ہے, فلانا منسٹر جا رہا ہے, فلانا پتہ نہیں کون سا VIP جا رہا ہے, اور بیچ میں جو 2 بچے مسنگ ہیں وہ کچھ نہیں, وہ میٹر نہیں کرتے. لیکن وہ سیکیورٹی اور وہ روٹ اور وہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہے. جس بندے کو پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے اس کیس کو آن دا اسپاٹ اسی ٹائم دیکھ لینا چاہیے تھا, وہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی کرنے کی بجائے جا کے کسی کی چوکیداری کرنا. تو یہاں پہ اسی پریس کانفرنس کے تھرو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آرگنائزیشنز کو پلیز جو ان کا ڈیو ٹاسک ہے, جو ان کی فرسٹ رسپانسبلٹی ہے, وہ ہماری عام سٹیزنز کی پروٹیکشن ہے, پہلے وہ پرائرٹائز کرنے دیں. اس کے بعد آپ اپنی سیکیورٹیز کا کوئی دوسرا بندوبست کر لیجئے. تیسرا, اس پریس کانفرنس کے تھرو بچے کے والد جو ہیں وہ بچوں کی تصویریں بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. کوئٹہ کے جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں, عام لوگوں کے علاوہ اگر انہوں نے ان بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان بچوں کو انہوں نے اپنی گاڑیوں میں لفٹ دی ہے, کہیں نہ کہیں تک ان کو ڈراپ کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں, جو بس سروسز ہیں, کوچ سروسز وغیرہ, جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے, پلیز وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن کی سیکیورٹی کو لازماً انشور کریں. کسی بھی بچے کو تب تک آپ اپنی گاڑی میں نہ بٹھائیں جب تک آپ کو یہ چیز کنفرم نہ ہو کہ والدین کو یا گھر کے بڑوں کو اس کے ٹریول کرنے کے بارے میں پتا ہے. آپ کو صرف ایک 5 یا 10 روپے کی کال کر کے ہی یہ چیز کنفرم کرنی ہوتی ہے. تو خدارہ بچوں کی حفاظت کے لیے آپ یہ کام کر لیا کریں. ابھی بھی اگر ٹرانسپورٹرز میں سے کسی نے ان بچوں کو کہیں پہ دیکھا ہے یا پک کیا یا ڈراپ کیا ہے,
تو کائنڈلی وہ ان کے والد کو ضرور انفارم کر دیجئے. اور اس کے علاوہ کوئٹہ کے جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان سب سے اس پریس کانفرنس کے تھرو ہی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز جب کسی کا بچہ مسنگ ہوتا ہے, آپ کے پاس اس کی کوئی پوسٹ آتی ہے, تو آپ اپنے طور پر جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ایک بچہ گھر سے غائب ہوتا ہے اس وقت ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اب یہ جو والد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دل پہ جو گزر رہی ہے, ان کا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, تو 10,000 اندیشے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے, کس حال میں ہے, کھانا کھایا ہے یا نہیں, کسی نے اس کو مارا پیٹا یا باندھا تو نہیں ہوا, یا اس کے ساتھ کوئی اور ایسا عمل تو نہیں ہو رہا. خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسے مسہاب کا انتظار نہیں کر سکتے کہ کل کو کوئی نیوز آئے کہ اللہ نہ کرے فلانی جگہ پہ بچے جو ہیں وہ اس حالت میں پائے گئے, کیونکہ ایسا بہت سے بچوں کی نیوز آ چکی. وہ اس لیے آ چکی ہیں کیونکہ ایک دن پوسٹ آتی ہے, 2-3 دن میں وہ پوسٹ اگنور ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ بچہ ایک نیوز بن کے ہمارے سامنے دوبارہ آ جاتا ہے. تو ہماری اب سب سے گزارش ہے کہ ان دونوں بچوں کو ڈھونڈنے میں آپ جس حد تک جس طریقے سے ہماری مدد کر سکتے ہیں پلیز ہمیں سپورٹ کریں, تاکہ آپ کے تعاون سے یہ بچے صحیح سلامت اپنے گھر تک واپس پہنچ جائیں. تھینک یو سو مچ.